إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے شان اہل بیت رضی اللہ عنہم۔ یہ موضوع بھی اپنی مناسبت سے بڑا خاص اور بڑا اہم ہے، چونکہ اس کے ساتھ ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی شان کو بیان کرنا مسلمان کا عقیدہ ہے، ضروری ہے اور لازمی ہے۔ چونکہ اہل بیت یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کی شان اور عظمت سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بیان فرمائی۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے، ساتھ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی امر ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کا بھی تذکرہ کیا جائے، ان کی شان بیان کی جائے، ان سے اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار کیا جائے۔ چونکہ ہمارا یہ مسلک ہے، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل سنت، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا عین ایمان ہے۔ اسی طرح سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی آل
اور آپ کے اہل بیت کا احترام کرنا، تکریم کرنا، عزت کرنا، یہ بھی ایمان کے لیے بے حد ضروری اور لازمی ہے۔ اہل بیت اور آل رسول کچھ لوگ ایک ہی مطلب اور معنی میں لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اہل بیت وہ عظیم القدر شخصیات ہیں کہ جن کا خوبصورت انداز کے ساتھ، عزت بھرے انداز کے ساتھ تذکرہ کرنا اور ذکر کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی۔ اور ہم کیوں نہ اہل بیت کا تذکرہ کریں، ان سے محبت کریں، ان کی شان تو بہت بڑی ہے، ان کا مقام تو بہت زیادہ ہے۔ ہم تو ان ذروں سے بھی محبت کرتے ہیں جن ذروں پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک لگے ہیں۔ وہ تو شخصیات ہیں جن کا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے، نسب کا تعلق ہے، رشتہ ہے۔ ان کا احترام کیوں نہ کیا جائے، ان کی شان کیوں نہ بیان کی جائے۔ وہ پہاڑ جسے جبل احد کہتے ہیں، ہے تو وہ بھی پہاڑ، لیکن اس پہاڑ کے ساتھ سرور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی محبت اور اپنے پیار کا اظہار کیا، تو اس لیے ہمارے نزدیک وہ دوسرے پہاڑوں سے زیادہ معتبر ہو گیا، محبوب ہو گیا کہ وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا محبوب پہاڑ تھا، جس کے ساتھ کائنات کے امام علیہ الصلاۃ والسلام کا جتنا گہرا تعلق ہوگا، انشاءاللہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے، اہل اسلام، اہل ایمان ہونے کے ناطے ہم ان کے ساتھ اتنا ہی زیادہ پیار کریں گے، اتنی ہی زیادہ محبت کریں گے۔ اور اسی لیے اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قریبی تھے، رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ حضور نے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی، بڑا تعلق تھا۔ اور سرور کائنات علیہ السلام نے اہل بیت کے لیے خصوصی طور پر اپنی امت کو یہ نصیحت کی، یہ پیغام دیا اور تلقین کی کہ اہل بیت کے بارے میں بڑے محتاط رہنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، عزت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا، ان کی شان بیان کرنا، ان کی شان میں فرق نہ ڈالنا، ان کی گستاخی نہ کرنا۔ ایک موقع پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطاب کیا، اس خطاب میں اپنے موضوع کے متعلقہ میں بات عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں دو بڑی بھاری اور بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ فیہ الہدیٰ والنور، فرمایا اس کتاب قرآن میں اللہ نے ہدایت رکھ دی، نور بھر دیا، روشنی پیدا کر دی۔ جو اندھیروں سے نکلنا چاہے وہ قرآن کو اٹھا لے، اپنے سینے میں لے لے اور اس قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دے، اندھیرے مٹ جائیں گے، روشنیاں پھیل جائیں گی۔
فرمایا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ فرمایا فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پہ عمل کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فحث علی کتاب اللہ، اس کتاب اللہ قرآن مجید پہ عمل کرنے کی بہت زیادہ رغبت دلائی، ابھارا لوگوں کو کہ لوگوں یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، اس سے روشنی لے لو، اس سے ہدایت لے لو۔ دوسری چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِ، دوسری بڑی قیمتی اور بھاری اور وزنی چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت، اہل بیتی، فرمایا میرے گھر والے، میرے گھر والے جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، فرمایا ان کے بارے میں عقیدہ درست رکھنا، اپنے ایمان میں خرابی پیدا نہ کرنا، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے نصیحت کرتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی ایسی بات میرے اہل بیت کے بارے نہ کرنا جس سے ان کی شان میں فرق آ جائے، گستاخی کا شائبہ بھی ہو۔ فرمایا نہیں، میرے اہل بیت بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، عظمت ہے، ادب ہے، احترام ہے، ان کی شان ہے، ہم مانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، نہ مانے نہ بیان کریں، ہمارا ایمان نہیں کامل ہوتا۔ آپ توجہ فرماتے ہوں گے کہ میں اکثر جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ کروں، آل رسول کا ذکر کروں، اہل بیت کا ذکر کروں، میں ایمان کو درمیان میں ضرور لاتا ہوں، اور اس لیے کہ ہر کوئی اس بات کو جانے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت، آل رسول سے محبت، یہ ایمان کے لیے لازمی ہے۔ جن کی ان کے ساتھ محبت نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی فکر پیدا کرے۔ شان اہل بیت، یہ وہ ٹاپک، وہ موضوع، وہ عنوان کہ جس میں ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں اگر اپنا ایمان کامل اور مکمل چاہتے ہو تو نبی پاک کے اہل بیت کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کی شان جانو، مانو، پھر لوگوں تک پہنچاؤ اور بتاؤ کہ کیا شان تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اہل بیت کی۔ اکثر لوگوں کو اہل بیت کی ڈیفینیشن کا نہیں پتہ، تعریف کا نہیں پتہ، صحیح مفہوم کا نہیں پتہ، سنی سنائی بات کہ اہل بیت کون ہے۔ اہل بیت انہوں نے سمجھ لیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو صرف اہل بیت لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ پروپیگنڈا ہے۔ ان کو اہل بیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شامل کیا ہے، ان کی شان بڑھائی ہے، ان کا مقام زیادہ کیا ہے اور کہا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، لیکن صرف یہی اہل بیت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے، جب بھی اہل بیت کا تذکرہ کیا جائے، نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں سر فہرست سب سے پہلے، سب سے اونچی جگہ پہ جن کا نام اور تذکرہ آئے گا
وہ کونین کے امام علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا نام آئے گا، حضور کی پاک بیویوں کا نام آئے گا۔ جو حضور علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت سے باہر رکھتا ہے وہ کیا جانے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بیویاں اور آپ کی ازواج ہیں، لیکن لوگ فرق کرتے ہیں۔ آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہاں کہاں فرق کرتے ہیں، اور اہل بیت میں کیا کیا کوتاہی ہے ماننے میں اور بیان کرنے میں، اور کہیں پہ زیادتی بھی ہے، غلو بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ جس کو محبت ہے، جس کو عقیدت ہے، جو احترام کرتا ہے، وہ سب سے پہلے حضور کی بیویوں کا احترام کرے۔ یہ تو ہمارے بھی عام ماحول میں اہل بیت گھر والوں کے معنی میں، اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، اہل عربی میں والوں کو کہتے ہیں اور بیت گھر کو، گھر والے۔ ہمارے ہاں بھی پنجابی اردو میں لوگ کہتے ہیں باہر گئے ہو بھائی جلدی کر دی میرے نال گھر والے نے، تو گھر والے کون ہوتے ہیں؟ بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں۔ گھر والوں میں بیوی بچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت، وہ حضور علیہ السلام کے سب سے پہلے گھر والے، آپ کی بیویاں جو آپ کے ساتھ رہیں۔ تھوڑی سی ڈیفینیشن میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں اہل بیت کی۔ دو باتیں میں نے عرض کی، ایک آل رسول اور ایک اہل بیت۔ اکثر ایک گروہ کا یہ پروپیگنڈا ہے معاشرے میں کہ اہل سنت اہل حدیث نہ آل رسول کو مانتے ہیں نہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہم آل رسول کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم اہل بیت کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، حضور کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، بلکہ صحیح طریقے سے مانتے ہیں، آل رسول کو بھی مانتے ہیں، صحیح حق کی بنیاد پہ مانتے ہیں۔ ہم ان کی شان میں فرق نہیں کرتے۔ چند ان کی شان کی باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں اہل بیت اور آل رسول میں۔ ہم کیسے منکر ہو سکتے ہیں آل رسول اور اہل بیت کے؟ ہم تو اہل بیت کے گھر، توجہ فرمائیے گا جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو یاد رکھیے گا کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں، کیسی شان بیان کرتے ہیں اہل بیت اطہار کی رضی اللہ عنہم۔ ہم تو ایسی شان مانتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، ہم اہل بیت کے گھر کی مٹی کو، توجہ فرمائیے گا، ہم اہل بیت کے گھر کی مٹی کو، اللہ اکبر، اہل بیت کے گھر کی مٹی کو ہم جنت سمجھتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں اہل بیت کو مانتے؟ ہم اہل بیت کے گھر کی مٹی کو جنت مانتے ہیں۔ کیوں؟ فرمان ہے کونین کے امام علیہ السلام کا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان، اور گھر آپ کے کیا تھے؟ حجرے تھے، حضرت عائشہ کا حجرہ، دیگر آپ کی ازواج کے حجرے، وہ آپ کا گھر۔ آپ نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان، آپ نے فرمایا جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جس گھر کی مٹی کو رب نے جنت بنا دیا ہو، اہل بیت کو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ ان کی شان کیوں نہیں تسلیم کی جائے گی اور ان کی شان کیوں نہ بیان کی جائے گی؟ ہم مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں شان اہل بیت۔ شان اہل بیت یہی ہے کہ ہم تو ان کے گھر کی مٹی کو جنت سمجھتے اور جنت مانتے ہیں۔ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے ہماری عقیدت ایسی ہے کہ جب تک اس کا اظہار نہ کریں
دیکھیے کیا نہیں ہوتا، لازمی ہے ہر مسلمان کے لیے ان کا ذکر کرنا۔ کہاں؟ نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نماز نہیں ہوتی جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ نماز وہی مکمل ہے جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، وہ نماز امام کی ہو یا مقتدی کی، وہ اکیلے پڑھے یا فرض پڑھے یا نفل پڑھے، کوئی بھی نماز ہو جس نماز میں فاتحہ نہیں، وہ نماز نہیں۔ ہم تو اپنی نماز کی ہر رکعت میں آل رسول کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہاں؟ پڑھیے، جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا۔ انعام کن پہ کیا اللہ نے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ کا قرآن بتاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ جو میرے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ چاہتا ہے وہ اللہ رسول کی اطاعت کرے، اللہ اس کو ان لوگوں کا ساتھ دے گا جن پہ رب نے انعام کیا۔ اے اللہ تو نے انعام کن پہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں من النبیین، میں نے نبیوں پہ انعام کیا، والصدیقین، میں نے صدیقوں پہ انعام کیا، والشہداء، میں نے شہداء اور شہیدوں پہ انعام کیا، والصالحین، میں نے نیک اور نیکی کرنے والوں پہ انعام کیا۔ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، جسے یہ ساتھ مل جائے اسے شاندار ساتھ مل جاتا ہے۔ اب توجہ، ہم کہتے ہیں اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا۔ اللہ کہتے ہیں انعام والے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، اور ہمارا یہ پکا ایمان ہے کہ کونین کے امام علیہ السلام کی آل، آپ کے اصحاب اور اہل بیت میں سے جتنے شہداء ہیں وہ سارے اس آیت میں شامل ہیں جن پہ رب نے انعام کیا ہے۔ ہم تو اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، آل رسول کا احترام کرتے ہیں، ادب ہم کرتے ہیں اہل بیت کا، ادب ہم کرتے ہیں آل رسول کا، ہم تو نماز میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کے اس وقت تک رکعت مکمل نہیں ہوتی جب تک اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو، آل رسول کا ذکر خیر نہ ہو۔ اور اس سے بڑھ کے ہم تو نماز میں بار بار ذکر کرتے ہیں آل رسول کا، بار بار تذکرہ کرتے ہیں اہل بیت اطہار کا۔ ایک اور جگہ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ سلامتی ہو ہم پر اور سلامتی ہو اللہ کے سارے نیک بندوں پر، سارے نیک بندوں پر۔ اور ہمارے نزدیک سب سے پہلے نیک آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، اہل بیت نیک ہیں، اہل بیت صالحین ہیں، آل رسول صالحین ہیں۔ ہم ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کون کہتا ہے کہ ہم انکاری ہیں اہل بیت کے؟ کون کہتا ہے ہم منکر ہیں آل رسول کے؟ ہم آل رسول سے بھی دل سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی دل سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو نمازوں میں ذکر کرتے ہیں، نمازوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، نمازوں میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کسی نماز پڑھنے والے کی نماز کامل نہیں، مکمل نہیں،
تکمیل کو نہیں پہنچتی جب تک وہ اپنی نماز میں درود شریف نہیں پڑھتا۔ اور درود پڑھ کے دیکھ لیں کیا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ہم تو آل محمد کے لیے دعا کرتے ہیں، آل محمد کے لیے رحمتیں مانگتے ہیں، آل محمد کے لیے ہم برکتوں کی دعا کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آل رسول کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ برکتیں عطا فرما، رحمتیں نازل فرما، جس طرح تو نے محمد الرسول اللہ پہ رحمتیں نازل فرمائی، جس طرح محمد الرسول اللہ پہ برکتیں نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، ہم درود پڑھتے ہوئے نماز میں ہم یہ کہتے ہیں، اے اللہ آل محمد پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، تو ہمارا یہ خیال، یہ نظریہ، یہ تصور اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں آل محمد میں حضرت خدیجہ شامل ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ وہ شامل ہیں، تمام نبی پاک کی ازواج مطہرات شامل ہیں، اور آل علی بھی شامل ہیں آل محمد میں۔ سیدنا حسنین کریمین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ بھی شامل ہیں آل محمد میں، زین العابدین بھی شامل ہیں، حضرت باقر بھی شامل ہیں، موسیٰ کاظم بھی شامل ہیں، حضرت نقی تقی یہ بھی آل محمد میں شامل ہیں۔ ہم ان کو کیوں نہیں جانتے؟ ہم ان کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ہم شان کیوں نہیں مانتے؟ ہم تو شان بیان کرتے ہیں، نماز میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ رحمتیں برکتیں محمد رسول اللہ پہ نازل فرما اور آل محمد پہ بھی نازل فرما۔ یہ مغالطہ ہے لوگوں کا، یہ مغالطہ ہے لوگوں کا، غلط فہمی ڈال دی گئی کہ کہا کہ ہم صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، دوسرے مانتے ہی نہیں۔ سنیے تو صحیح، اہل بیت کون ہے؟ اللہ اکبر۔ بنو ہاشم میں سے ہر وہ مسلمان شامل ہے آل رسول میں۔ اللہ اکبر۔ ہم ذکر نہیں کرتے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہر وہ بنو ہاشم کا مسلمان جس پہ صدقہ حرام ہو وہ آل رسول میں ہے، وہ آل محمد میں ہے، اس کے لیے ہماری دعا ہے، اس سے ہماری محبت ہے، اس سے ہماری عقیدت۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا کمال کہا، کہتے ہیں اے رسول اللہ کے گھر والوں، یعنی رسول اللہ کے اہل بیت، تم نے کیا مرتبہ پایا ہے، کیا مقام پایا ہے، کیا شان پائی ہے۔ اللہ اکبر کہ تمہاری شان میں رب نے قرآن نازل فرمایا، قرآن کی آیتیں نازل فرما دی ہیں، اور تمہاری شان اتنی بلند کر دی ہے، اور یہ شان ہے تمہاری کہ کسی نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ تم پہ درود نہیں پڑھتا۔ اہل بیت، اہل بیت ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا چین، سکون، قرار اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، کہ اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت، اے رسول اللہ کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو ختم کر دے، اور اللہ تمہیں بالکل مکمل پاک صاف کر دے۔ میرے پاک نبی کا گھرانہ پاک ہے، میرے نبی کی ازواج پاک ہے، میرے نبی کی اللہ اکبر اولاد پاک ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام کی بیٹیاں پاک ہیں، آپ کے اہل بیت پاک ہیں، حضرت علی پاک ہیں، فاطمہ پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں لوگوں نے غلط سمجھا اور کچھ ایسی باتیں عام کر دی کہ عام ایک سنی مسلمان اس کا بھی عقیدہ کمزور ہو گیا۔ انہوں نے ازواج مطہرات کو
شامل نہیں سمجھا اہل بیت میں، جبکہ سب سے پہلے شامل اہل بیت میں رسول پاک کی ازواج ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اہل بیت میں سے رسول پاک علیہ السلام کی کچھ بیٹیوں کو الگ کر دیا، صرف حضرت فاطمہ کو سمجھا کہ یہ اہل بیت ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی دوسری بیٹیوں کو اہل بیت سے باہر کر دیا۔ یہ زیادتی، یہ مخالفت، یہ بغاوت، اسلامی عقائد کے منافی یہ عقیدہ ہے۔ رسول پاک کی ساری بیٹیاں اہل بیت میں ہیں، اور کچھ لوگوں نے اہل بیت کی نام نہاد کھوکھلی محبت کا نام لے کر، آڑ لے کر صحابہ پر، صحابیات پر، پاکیزہ لوگوں پر کیچڑ اچھالا، شان میں گستاخی کی، ان کے بارے میں زبان درازی کی، اور یہ روش دین کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی روش ہے۔ سب سے بہترین عقیدہ، سب سے صحیح یقین اور سب سے بہترین ایمان اہل بیت کے بارے میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، حضور کی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ یہ اہل بیت میں ہیں، حضور کے تمام بیٹے اہل بیت میں ہیں، حضرت علی اہل بیت میں ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین اہل بیت میں ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی اللہ اکبر نواسی حضرت امامہ بنت زینب یہ بھی اہل بیت میں۔ ان سب کے لیے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت سے محبت کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت سے عقیدت رکھیے، ان کا شان بیان کیجئے، ان کے بارے میں کوئی ایسی زبان سے نزیبہ بات نہ نکلے کہ جس سے ان کی شان میں فرق آ جائے۔ ہمارے نزدیک سرور کائنات علیہ السلام کے ساتھ محبت، حضور کے صحابہ سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت، ازواج سے محبت، آپ کی اولاد سے محبت اور آل رسول سے محبت، یہ ایمان کی شرط ہے، ایمان کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کائنات علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے درست عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میری ماں عائشہ کی شان کو نہیں مانتا وہ لاکھ دعوے کرے کہ اہل بیت کو ہم مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ جو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان نہیں مانتا، ہم اس کی کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ام المومنین ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے، اور کچھ لوگوں نے اہل بیت کے بارے میں عقیدہ بنا لیا کہ ان کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ لیا، بگڑی بنانے والا، مدد کرنے والا سمجھ لیا۔ یہ ان کی شان نہیں ہے، شان جو رب کے قرآن نے بیان کی، نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی، وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے اپنا درست عقیدہ رکھ کے ان کی شان کو سمجھنے، ان کی عزت ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔